امت کا بھلا مل کے کرو، امت کا بھلا مل کے کرو۔ السلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی، یا مکی یا مدنی، یا عربی یا قریشی، یا ہاشمی، یا ملجا یا طبیبی، یا کریمی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے میٹھے محترم اسلام بھائیو، حضور علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، جب دو مسلمان مومن بندے آپس میں ملاقات کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، قبل کہ ان کے ہاتھ جدا ہوں، اللہ تعالیٰ اور وہ درود پاک پڑھیں، مصافحہ کرتے ہوں، درود پاک پڑھتے ہوں قبل اس کے کہ وہ جدا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی، یا مکی یا مدنی، یا عربی یا قریشی، یا ہاشمی، یا ملجا یا طبیبی، یا کریمی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے میٹھے محترم اسلام بھائیو، آج یہاں بیان کرنے کا مقصد، اور ظاہر ہے کہ یہ بیان کا سلسلہ جو ہے، میں نے تو عرض کیا تھا کہ بڑی 11ویں کے بعد ہی ہم شروع کریں گے اور پھر کنٹینیوس چلائیں گے اس کو۔ اصل میں یہ بیان نہیں ہے بلکہ یہ ایک تربیتی درس ہے جو ہم یہاں بیٹھ کر سیکھیں گے، اور ظاہر ہے کہ آپ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ ہمارا کوئی بیان جو ہے وہ رسمی نہیں ہوتا، کوئی شعلے دار نہیں ہوتا کہ مطلب بس سنا اور سن کر جو ہے واہ واہ سبحان اللہ ماشاء اللہ کہا اور اپنے اپنے گھروں پہ جا کر سو گئے۔ مقصد یہ نہیں ہے ہمارا بیان کا، اور ظاہر ہے جب ایک تربیتی نشست ہوتی ہے تو اس میں ذہن بھی تیار ہوتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ہم نے جو ہے تربیت حاصل کرنی ہے۔ تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ایک کلاس روم ہے جس میں ہم موجود ہیں، اور ہم سب مل کر اپنی تربیت کر رہے ہیں۔ آپ بھی کر رہے ہیں، میں بھی کر رہا ہوں تربیت، اور قرآن و حدیث کے مطابق ہم اپنی ظاہری اور باطنی اصلاح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جیسا کہ میں نے بھی ایک روایت سنائی درود پاک کے حوالے سے کہ جب دو مسلمان مومن بندے ملاقات کرتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں اور آقا دو جہان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھتے ہیں قبل کہ جدا ہو، کہ دونوں کی مغفرت ہوتی ہے۔ آج ہم بھی ملاقات کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، اور جب کوئی بزرگ آتا ہے تو اس کی دست بوسی بھی کرتے ہیں۔ اب جیسا کہ میں ایک چیز یہاں دیکھتا ہوں اپنے لوگوں میں کہ وہ دست بوسی کا سلسلہ جو ہے وہ کافی حد تک جاری ہو گیا۔ اب میں ایک سوال یہ کرتا ہوں کہ آپ دست بوسی کیوں کرتے ہیں؟ دست بوسی آپ کیوں کرتے ہیں؟ کیا وجہ آپ کی دست بوسی کرنے کا؟ ظاہر کہ جب آپ اپنے کسی بزرگ کا ہاتھ چومتے ہیں اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ اب وہ مقصد کیا ہے؟ کبھی اس پہ غور کیا آپ نے کہ خالی اپنے بزرگ کو خوش کرنے کے لیے اس کا ہاتھ چومتے ہیں، یا پھر لوگوں کو دکھانے کے لیے ہاتھ چومتے ہیں، یا پھر ہم اپنا ماحول دکھانے کے لیے ہاتھ چومتے ہیں؟ ہمارا چومنے کا مقصد کیا ہے؟ یا پھر وہ ایک بلو بینڈ مکھن ہوتا ہے نا جو ہمارے یہاں مشہور ہے پاکستان کے اندر، کیا وہ مکھن اپنے بزرگوں کو لگا رہے ہیں؟ اور جو لوگ اپنے بزرگوں کو مکھن لگاتے ہیں یا مذاق اڑاتے ہیں تو وہ تو ویسے بھی کافی نقصان اٹھا جاتے ہیں۔
تو مذاق اڑانا اور اندر ہمارے معمولات کچھ اور ہیں اور دکھانے کے لیے آپ جو ہے ہاتھ کو چوم رہے ہیں، اس پہ بہت توجہ کی ضرورت ہے اور غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ سارے کام اللہ کی رضا کے لیے ہوتے ہیں تو اچھا ہے، اور اگر یہ سارے کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے نہیں ہے تو پھر یہ کام کوئی اچھا کام ہے ہی نہیں۔ آپ کا ہاتھ چومنا آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا یا مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ اب مثال کے طور پر میں ایک چھوٹی سی بات کر رہا ہوں، اگر اس وقت ہماری قسمت کا ستارہ چمک اٹھے اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ 80% سر کی آنکھوں سے دیدار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کرنے والے جو ہیں وہ شاذلی و قادری ہیں، تو جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا دیدار سر کی آنکھوں سے کریں تو اب کسی ولی کی اگر وہ زیارت کریں سر کی آنکھوں سے تو کر سکتے ہو، ظاہر ہے جب سرکار مدینہ علیہ الصلاۃ والسلام کا دیدار کر لیا، اللہ نے ان کو یہ اختیار دے دیا، تو وہ غوث پاک کا بھی مطلب دیدار کر سکتے ہیں سر کی آنکھوں سے۔ اگر آپ کے اور میرے سامنے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ جلوہ افروز ہو جائیں تو اب ان کا ہاتھ چومنا، ان کی قدم بوسی کرنا ہمارے دل کی کیفیات کیا کہتی ہوگی کہ واقعی یہ حق ہے ان کا اور واقعی بزرگ ہیں یہ، اور یہاں پر کوئی دستے بوسی کرنا، قدم بوسی کرنا، اس میں کوئی قباحت نظر نہیں آتی، اور بڑے ہی محبت اخلاص کے ساتھ اور ان تصورات میں رہ کر کہ ہم ایک اللہ کے ولی کا ہاتھ چوم رہے ہیں۔ کس کا؟ ایک اللہ کے ولی کا ہاتھ چوم رہے ہیں، اور اس ہاتھ چومنے سے ہمیں برکتیں حاصل ہوں گی۔ یہ ایک دل میں کیفیت ہے انسان کے کہ جب میں اللہ کے ولی کا ہاتھ چوم رہا ہوں تو یقیناً مجھے برکتیں حاصل ہوں گی۔ اب جس کو آپ اللہ کا ولی بھی نہ سمجھو اور خالی اوپری معمولات میں رہ کر یا اسے خوش کرنے کے لیے یا کسی کو دکھانے کے لیے یا کہنے کے ریاکاری کے لیے اگر ہاتھ چومتے ہیں تو وہ کیسا؟ وہ تو کوئی بھی فائدہ نہیں پہنچائے گا نا۔ دیکھیے مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، ایک شرابی تھا، وہ جا رہا تھا، سامنے سے حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لے آئے۔ وہ جیسے اس نے دیکھا تو وہ ان کے قدموں میں گر گیا، قدم بوسی بھی کی اور دستے بوسی بھی کی اس شرابی نے۔ رات کو جب سویا تو خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ جنت کی سیر کر رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ جنت کی سیر کر رہا ہے۔ اچھا جی، اب سیر کرتے کرتے اس کو جو ہے ایک دم خیال آیا کہ یار میں تو اس قابل نہیں کہ میں جنت کی سیر کروں، میں تو بڑا گناہ گار ہوں، شرابی آدمی ہوں، یہ اتنا مجھ فضل و کرم کیسے؟ پھر اس کو آواز آئی کہ تو نے صحیح سوچا اور صحیح کہا اپنے آپ سے، دراصل کل تو نے ہمارے مقبول بندے جو ہمارا ولی تھا اس کی دستے بوسی کی ہے، یہ اس کی وجہ سے تجھ کو اجر دیا گیا ہے۔ ایک دم وہ آنکھ کھلی اس کی، اور پھر حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس وہ حاضر ہوا اور توبہ کی، اور پھر ان کے مریدین میں شامل ہو گیا۔ الحمدللہ۔ تو ہاتھ چومنے سے فائدہ، اور پھر داتا بلکہ بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بزرگوں کا ہاتھ چومنے سے جو ہے دین و دنیا کی برکتیں حاصل ہوتی ہیں، جس میں ایک واقعہ فرمایا، ارشاد فرمایا بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہ ایک شخص نے حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دستبوسی کی، یعنی ہاتھ کو بوسہ دیا، اور جب بوسہ دیا
تو جب اس کا انتقال ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اسی سبب اس شخص کی بخشش و مغفرت فرما دی کہ تم نے ہمارے اللہ کے ولی کے دستے بوسی کی دی. تو پیارے محترم اسلام بھائیوں، دیکھیں میں تو ہوں بہت ہی گناہ گار بندہ، میں تو کہیں سے بھی اہل نہیں ہوں کہ مطلب کہ ہاتھوں کو بوسہ دیا جائے. اور اگر مجھ گناہ گار کے لیے آپ کے پاس حسن ظن ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس حسن ظن کی برکت سے ضرور آپ کو فائدہ عطا فرمائے گا، اور آپ کے حسن ظن سے جو ہے مجھے بھی فائدہ ہو سکتا ہے. بلکہ اس طرح سمجھ لیجئے کہ بعض مریدین کے حسن ظن سے جو ہے شیخ کو فائدہ بھی حاصل ہوا ہے. تو حسن ظن یہ بہت اچھی چیز ہے. ظاہر ہے کہ جب ہم نے کسی کو اپنا بزرگ بنایا، اپنا شیخ بنایا ہے، تو پھر ہمیں اس کا ادب و احترام تو بے شک لازم ہے، مگر بشرط یہ کہ وہ ادب و احترام، وہ دستبوسی نہ کہ دکھانے کے لیے ہو، نہ کہ دکھانے کے لیے ہو، نہ بلو بینڈ لگانے کے لیے ہو، بلکہ اس نیت سے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کو جو ہے ایک رتبہ عطا فرمایا ہے، اس کو ایک مقام عطا فرمایا ہے. ہم اس مقام کی وجہ سے اس بندے کی عزت کرتے ہیں، اس سے پیار کرتے ہیں اللہ کے لیے، اور اس کی دستِ بوسی کرتے ہیں اللہ کے لیے. تو جب یہ کام اللہ کے لیے کریں گے تو یقین جانیے کہ آپ کی دستِ بوسی کرنا، میری دستِ بوسی کسی بزرگ کی کرنا، ہم سب کی کرنا جو ہے وہ ہمیں قبر و آخرت میں نفع پہنچائے گی. اب آپ لوگ بڑے مختصر لوگ یہاں موجود ہیں، اب یہ میرا پیغام کون دے گا کس کو؟ بتائیے. ویسے تو ظاہر ہے کہ آزمائش تو بہت ساری ہوتی ہے انسان کے ساتھ، مگر میری اپنی جو کیفیت ہے وہ کچھ اور ہے. نہ تو میں ضرورت سے زیادہ عزت کو پسند نہیں کرتا کہ لوگ کریں، ادب و احترام کریں، یہ میرا اپنا ایک مزاج ہے. صحیح نا، یہ میرا ایک اپنا مزاج ہے. اور نہ میں چاہتا ہوں کہ میرا کوئی بہت بڑے انداز سے جو ہے میرا نام لیا جائے. یہ بھی میں مطلب ایسا نہیں کہ مطلب میں مذمت اپنی کر رہا ہوں، اس مذمت کے اندر بھی انسان کے اندر ایک ریاکاری ہوتی ہے. ایک بات یاد رکھیے گا کہ وہ اپنے نفس کی مذمت کرتا ہے. عام طور پہ ایک شخص ہے جو نمازی ہے، پرہیزگار بھی ہے، متقی بھی ہے، اور اس بات کو اپنے دوستوں میں کہتا ہے بھائی میں تو بڑا گناہ گار ہوں. وہ کہے گا بھائی کہاں سے گناہ گار، میں تو ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتا، تو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے. وہ اس کی تعریفیں کرتا ہے، وہ پھولے نہیں سماتا ہے کہ چلو یہ میری تعریف کر رہا ہے. تو جو یہ اندر جو اس طرح کی جو خواہشات پیدا ہو رہی ہے، یا اس طرح کی کیفیت پیدا ہو رہی ہے کہ میں اپنے نفس کی مذمت کر رہا ہوں، میں اپنے نفس کی مذمت کر رہا ہوں، اور وہ میری تعریف کر رہا ہے اور میں اس بات کو پسند کر رہا ہوں، تو یہ بھی ریاکاری ہے. یہ بھی کوئی اچھا عمل نہیں ہے اپنے آپ کو مذمت کرنا عوام کے سامنے. بعض اولیاء کرام بے شک کرتے ہیں، ان کے تو الفاظوں سے بھی، ان کے کردار سے بھی، اور ان کے چہرے سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ جو وہ عاجزی انکساری کرتے ہیں. ہم تو عاجزی انکساری کرنے کے بھی قابل نہیں ہیں. میں یقین جانے ہم عاجزی انکساری کرنے کے بھی قابل نہیں ہیں. کیا ہم عاجزی انکساری کرتے ہیں؟ ہمیں تو عاجزی انکساری آتی کب ہے؟ ہمیں تو عاجزی انکساری کب آئے گی پتہ آپ کو؟ اس وقت جو بھی کچھ کر رہے ہیں اپنے بزرگوں کے ساتھ، جس کو ہم نے بزرگ جانا، جس کو اپنا شیخ جانا، حقیقی طور پہ اس سے محبت کا اظہار ہونا چاہیے. حقیقی محبت، یہ حقیقی محبت ہے. یہ نہیں ہے کہ آج میں ڈانٹ کے بھگا دوں کسی کو، بولے تو ایسی ڈانٹ کے بھگا دیتا ہے، تو یہ تو محبت نہیں ہوئی نا. میں چاہے جتنا چاہے بھگا دوں کسی کو بھی، مگر آپ کا حق کیا بنتا ہے؟ آپ کو بھاگنا چاہیے نہیں نا؟ آپ کا حق تو نہیں ہے بھاگنے کا، بلکہ آپ نے کہا بھائی میں نے جانا ہی نہیں ہے، جب تک کہ آپ نے راضی ہونا نہیں ہے میں نے یہ در چھوڑنا نہیں ہے. یہ مضبوطی کس کے اندر ہے؟ اب مجھے ایک واقعہ یہاں یاد آ رہا ہے
کسی نے یہ واقعہ سنایا تھا مجھے، میں طریقت کے حوالے سنا دیتا ہوں. ایک شیخ صاحب تھے، وہ کہنے لگے کہ یہ جتنے مریدین بیٹھے ہیں نا، یہ سارے سب جھوٹے ہیں. یہ کیا ہیں؟ یہ جھوٹے ہیں. یہ کوئی بھی صحیح نہیں ہے، ان میں سے ایک آدھ صحیح ہوگا. میں اچھا، بولا وہ کیسے؟ بولا بھائی ان میں سے کون سا مرید ہے جس کو میں اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنا چاہتا ہوں؟ اب تو کوئی بھی کھڑا نہیں ہوا ابھی کہ شیخ صاحب اپنے ہاتھوں سے مطلب ایک اپنے مرید کو ذبح کریں گے. ایک شخص کھڑا ہو گیا جس کے دل میں محبت بھی تھی، عقیدت بھی تھی، پیار بھی تھا، اور وہ شیخ کو شیخ سمجھتا تھا. یہ نہیں خالی ہاتھ دے دیا کام ختم ہو گیا، ایسا نہیں تھا کہ ہاتھ دے دیا کام ختم ہو گیا. وہ کھڑا ہو گیا، میں آپ کے ہاتھوں سے ذبح ہونا چاہتا ہوں. اب مجھے یہاں پر وہ بات یاد آ رہی ہے جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کسی اونٹ کو نہر فرماتے تو اونٹ دوڑتا ہوا آتا تھا کہ آپ اپنے دست مبارک سے مجھے نہر کیجیے. الحمدللہ، یہ تھی محبت، یہ ہے پیار. اندازہ کیجیے، ایک جو ہے وہ مرید کھڑا ہو گیا، مرید کو جو ہے وہ شیخ صاحب اوپر لے گئے، اور اس کے بعد کیا کہ بکرا لیا، اس کو ذبح کر دیا اور خون نیچے گرا دیا اس کا. اب وہ خون نیچے گرا، سارے مریدین ارے ہمارے شیخ صاحب پاگل ہو گئے، ہمارے شیخ صاحب پاگل ہو گئے، بھاگو بھائی بھاگو بھاگو ادھر سے. سمجھے نا؟ وہ سب بھاگ گئے. تو پیارے محترم اسلام، یہ آزمائشیں ہوتی ہیں جو شیوخ اپنے مریدین کو آزمائش میں ڈالتے ہیں. اگر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر ان کی منازل بھی آسان ہو جاتی ہے. تو ہماری جو منازل ہیں بہت ساری خرابیوں کے سبب ہیں جو ہمارے اندر ہیں، اور اس میں سارا جو دخل ہے وہ صرف اور صرف نیت کا ہے. کس کا ہے؟ نیت. اگر نیت درست ہے تو سارے کام آسان ہیں، اگر نیت میں خرابی ہے تو سارے کام خراب ہو جائیں گے. جیسے کہ وہ واقعہ شاید آپ نے سنا ہوگا کہ ایک شخص تھا، عبادت گزار تھا. اس نے دیکھا کہ لوگ ایک درخت کی پوجا کر رہے ہیں، اس کو یہ اچھا نہ لگا، وہ اٹھا اور اس درخت کو کاٹنے لگا. بیچ میں شیطان حائل ہو گیا. اس نے کہا جی میں تو اس کو کاٹوں گا. تو شیطان نے کہا بھائی تم اس کو مت کاٹ. سمجھے نا؟ اسے کیوں کاٹتا ہے؟ یہ تیرا کیا لے رہے ہیں؟ تیرا کچھ لے رہے ہیں؟ وہ نہیں، یہ غلط کام ہو رہا ہے اور یہ شرک کر رہے ہیں، اور میں اس درخت کو جو ہے کاٹ کے رہوں گا. یہاں تک کہ دونوں میں گتم گتا ہو گئی. اور ظاہر ہے کہ جو شخص تھا جو اللہ کی رضا کے لیے کاٹنے کے لیے آیا تھا درخت کو، اس نے شیطان کو پچھاڑ دیا. سمجھے نا؟ اس طرح تقریباً اس نے 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ کم و بیش پچھاڑ دیا اس کو. پھر اس نے اس کی دختی رگ پر ہاتھ رکھا. شیطان نے کہا دیکھو تم مفلس بھی ہو، تمہارا کیا واسطہ ہے اس سے، تمہیں جو ہے دینار مل جایا کریں گے تکیے کے نیچے، ایک تم صدقہ کر دیا کرو، ایک تم اپنے استعمال میں لے لیا کرو، اور ویسے تمہارے اندر تنگ دستی بہت ہے، اور اس سے تمہارا کیا مطلب، جو لوگ کرنا ہے کرنے دو اس کو. ٹھیک ہے، اس کی سمجھ میں آئی، چلو یہ ٹھیک ہے. اب اس کے بعد وہ گھر پر جب وہ تکیے میں سے دینار وہ پاتا، دوسرے دن بھی پاتا، تیسرے دن اس کو نہیں ملتا. جب تیسرے دن نہیں ملتا اس کے بعد اس نے دوبارہ لیا کھلاڑا اور کہا جی میں درخت کاٹنے جاؤں گا. بعد میں شیطان پھر سامنے حائل ہو گیا. شیطان پھر سامنے حائل ہو گیا، اور حائل ہونے کے بعد اس نے کہا جی میں درخت بڑا تیرے اچھے خواہ بھی درخت نہیں کاٹ سکتے. سمجھا؟ پھر دونوں میں گتم گتا ہوئی، اور شیطان نے اٹھایا اور پٹخ دے مارا اس کو. وہ اتنا زوردار مارا کہ وہ گھبرا گیا وہ شخص. اس نے یہی سوال کیا کہ پہلے تو میں نے تمہیں 2 سے 3 مرتبہ پٹک دیا تھا اور ابھی تم نے 1 مرتبہ پٹک دیا، اس کی کیا وجہ تھی؟ کہا پہلے جب تو درخت کاٹنے آ رہا تھا تو اللہ کی رضا کے لیے آ رہا تھا، اور اب جو تو درخت کاٹنے آ رہا ہے دینار کی وجہ سے آ رہا ہے. تو اگر انسان کے اندر اخلاص ہوگا، اللہ کی رضا ہوگی، اللہ کی رضا ہوگی، میری بات سمجھ رہے ہیں، تو سمجھ لیجئے وہ پھر کامیاب ہوگا. اور جہاں اس کے اندر اللہ کی رضا نہیں ہے تو بھائی ایسا ہاتھ چومنے سے فائدہ کیا ہے؟
ایسی عزت دینے سے فائدہ کیا ہے؟ ایسے نقلی عزت کرنے کی سے فائدہ کیا ہے؟ ایک جگہ آپ نے شاید وہ شعر سنا ہوگا نا کہ میرے مرشد کی ہر دم خیر ہوئے، میرے مرشد کی ہر دم خیر ہوئے۔ اب مرشد کو دیکھ کے آپ پڑھ لے ہو، یار میرے مرشد کی ہر دم خیر ہو، کبھی ہاتھ اٹھا کر بھی دعا کی اپنے شیخ کے لیے، اللہ میرے شیخ کی جو ہے مطلب خیر ہو، انہیں برکتیں ملیں۔ کتنے لوگ دعا کرتے ہیں اپنے شیخ کے لیے ہاتھ اٹھا کر، ہے نا؟ دیکھو صرف چند، کسی نے کہا کہ ہمارے شیخ کو خوب مراتب ملے، برکتیں، جب ہمارے شیخ کو مراتب ملیں گے تو ہمیں بھی ملیں گے، ہمیں اس میں ہمارا بھی حصہ ہوگا، ہمارے جب شیخ کو ملیں گے تو کیا آپ نے اپنے شیخ کے لیے دعا کی ہے؟ نہیں کی آپ نے، آپ کرتے ہی نہیں ہیں۔ اگر آٹے میں نمک کے برابر کچھ لوگ اپنے شیخ کے لیے دعا کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، برکتیں وہ پائیں گے، باقی ہم تو سوچیں کہ ہم کیا حق ادا کر رہے ہیں اپنے شیخ کے لیے۔ دیکھیے یہ بیان تو ہے نہیں، کیونکہ آپ کی بھی توجہ میرے کو چاہیے، بس اس کو یا تو فوکس کر کے چھوڑ دیں یا پھر یہ توجہ سنیں، بات چیت بالکل نہ کریں، ٹھیک ہے؟ دیکھیے میں جو بات اس وقت عرض کر رہا ہوں فی البدیہ عرض کر رہا ہوں، جبکہ میں تیاری کر کے لے کے آیا ہوں 2 کتابیں، میں نے کہا چلو میں اس میں سے کچھ نہ کچھ عرض کروں گا، مگر اب میں جو باتیں کرتے چلا جا رہا ہوں آپ کو، تو میں جو چیز آپ کو دینا چاہ رہا ہوں، جو ایک شیخ اپنے ارادت مندوں کو دینا چاہتا ہے، میں وہ دینا چاہ رہا ہوں، اور جس کو ہر ایک شخص باخوبی بات کو سمجھے، اس پر عمل کرے۔ ارادت مند کو کیسا ہونا چاہیے وہ غور کرے۔ ہاتھ میں ہاتھ تو ہم ہر ایک کو دے دیتے ہیں، بعض لوگ تو کھیل بنا لیتے ہیں، بعض لوگ جو ہے کھیل بناتے ہیں، اس کو دیا اس کو دیا، ہر ایک کو ہاتھ دے دیتے ہیں، کھیل بناتے ہیں۔ ہاں برکت کے لیے اگر دیتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے دیتے ہیں تو فائدہ ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ اللہ کی رضا کے لیے اگر آپ ایک سے زائد لوگوں سے طالب ہو سکتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے، مگر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ہمیں اس سے فیض و برکات نہیں ملے، اس کو چھوڑ دوسرے کو پکڑ لیا، پھر وہ اس کو پکڑا بولا یہ بھی ایسے ہی نکلا، اس کو پکڑ لیا بولا اس کو لیا تو یہ بھی ایسے نکلا، کرتے کرتے جو ایسا شخص ہے، میں نے کتابوں میں پڑھا، جو ایسا شخص اس طرح کا عمل کرتا ہے کہ سامنے والے کو وہ ڈی گریڈ کرتا چلا جاتا ہے، اور پھر دوسری طرف بڑھتا ہے، پھر اس کو ڈی گریڈ کرتا ہے، پھر تیسری طرف بڑھتا ہے، تو ایسا شخص کی ایمان پر ہلاکت نہیں ہوگی، کفر پہ مرے گا وہ شخص، کفر پہ۔ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو انسان کو چاہیے کہ اگر وہ کسی سے بیعت ہوتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے بیعت ہو، اللہ کی رضا کے لیے بیعت ہو، نہ کہ یہ بیعت ہو کہ بھئی عام طور پر تو مجھ گناہ گار سے جو لوگ ارادت مند بننے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ میں یہ سمجھتا ہوں شاید وہ ان کی نیت یہ ہے کہ ویسے تو یہ کوئی کام کرتے نہیں ہیں کسی کا، مگر ارادت مندوں کا کام کرتے ہیں، اور میں بڑی مشکل میں پھنسا ہوا ہوں، بڑی مشکل میں پھنسا ہوا ہوں، بٹ ٹھیک ہے میں ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیتا ہوں، اور پھر یہ سارا میرا کام کریں گے اور میرے مسائل حل کریں گے۔ تو یہ جو نیت ہے بیعت ہونے کی، یہ نیت بیعت اچھی نہیں ہے، یہ بیعت اچھی نہیں ہے، اس نیت سے آپ بیعت کرتے ہیں، کیونکہ شیخ کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کے دنیاوی مسائل کو حل کرے، آپ کے دکھ درد کو دور کرے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم و بیش 3000 بیماریاں دے کر ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، یہ اس کا حکم ہو گیا، جس بیماری کے لیے وہ بیماری ہمارے اندر متحرک ہو جائے گی، یہ بات یاد رکھیے گا، وہ متحرک ہو جائے گی۔ تو یہ سوچ ہماری انتہائی غلط سوچ ہے کہ ہم صرف ارادت مند اس بنا پر ہیں کہ ہماری گھر والی بیمار رہتی ہے وہ اچھی ہو جائے، ہمارے کاروبار خراب ہوتا ہے وہ اچھا ہو جائے، ہمارے بچے نافرمان ہو گئے وہ اچھے ہو جائیں، بہنوں کے رشتے نہیں ہو رہے تو بہنوں کے رشتے اچھے ہو جائیں، گھر میں جناتوں کا ایک بہت بڑا مطلب یہ ہے کہ کیا ہے، بسیرا ہے، ویسے تو یہ سنتے نہیں ہیں اور پھر یہ سن لیں گے اس کے اندر۔
تو یہ جو نیت ہے نا، میں یہ سمجھتا ہوں یہ نیت فاسد نیت ہے. کیا خیال ہے؟ ایسی نیت سے ارادت مند ہونا، مرید ہونا، طالب ہونا، یہ صحیح نہیں ہے. ہونا یہ چاہیے کہ اللہ کی رضا کے لیے ہو. ایک بار جدہ سے میرے پاس کال آئی. وہ بندہ جو ہے امریکہ کے اندر پائلٹ رہ چکا ہے، ہوائی جہاز چلانے والا، اور اس کے کافی ٹائم سے اس کے حالات جو ہے خراب تھے، معاشی حالات بڑے خراب تھے. یعنی آپ سمجھو وہ فٹ پاتھ پر تھا وہ بندہ. تو میرا رابطہ اس وقت سے اس بندے سے تھا کہ جب میرے پاس خلافت بھی نہیں تھی، کوئی ارادت مند میرے پاس نہیں تھا. ظاہر ہے کہ جب خلافت ہے تو ارادت مند کہاں سے ہوگا. فون کیا اس نے، جب یہ سارے معاملات تھے میرے پاس، جب ساری چیزیں ہو گئیں، خلافت بھی ہو گئی، اور لوگ جو ہے سلسلہ شاذلیہ کی برکتیں مجھ گنہگار سے حاصل کرنا لوگوں نے شروع کر دیں. فون کیا اس بندے نے مجھے کہا کہ جی وہ میں نے آپ کی بیعت لینی ہے. میں نے آپ کیوں بیعت لینا چاہتے ہیں آپ؟ کہا کہ حالات میرے صحیح نہیں ہیں. کیا کہا؟ حالات میرے صحیح نہیں ہیں، بڑی تنگ دستی ہے، کاروبار نہیں ہے، اور میں یہی چاہتا ہوں کہ آپ کی بیعت لے لوں تاکہ میرے حالات اچھے ہو جائیں. ٹھیک ہے. تو میں نے کہا کہ یہ آپ کی نیت اگر بیعت ہونے کی ہے تو یہ اچھی نیت نہیں ہے، آپ مجھ سے بیعت نہ ہوں. میں نے منع کر دیا ان کو. اگر ان نیتوں سے آپ بیعت ہوتے ہیں اور نہ آپ کسی کو اس نیتوں سے بیعت کروایا کریں، تو میں نے کہا پھر آپ بیعت نہ ہوں. میں نے اگر آپ نے ہونا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے ہو جائیے، کہ مجھ پر غوث پاک کا پٹا ہو جائے گا، ابوالحسن شاذلی کا فیض و برکات ملیں گے، دعا حزب البر پڑھنے کو میرے کو ملے گی، اور اس کی برکتیں میں حاصل کروں گا. اس نیت سے آپ مطلب یہ کہ اللہ کی رضا کے لیے بیعت اگر ہونا چاہیں تو ہو جائیے. تھوڑی دیر سوچا، اور سوچنے کے بعد کہا کہ ٹھیک ہے، میں اپنی نیت تبدیل کرتا ہوں اور میں اللہ کی رضا کے لیے جو ہے آپ سے بیعت لیتا ہوں. ٹھیک ہے. ان کی بیعت ہو گئی. 1 سال گزر گیا. ان کے حالات میں کوئی فرق نہیں آیا. حالات ان کے اچھے نہیں ہوئے اور خرابی ہوئے. 1 سال سے اوپر ہی ہو گیا تھا. پھر ہماری قسمت نے کا ستارہ چمکا. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ سے جو ہے وہ بلاوا آیا. ایک قافلہ، عظیم الشان قافلہ ہمارے یہاں سے بنا اور مکہ مدینے کی زیارت کے لیے تشریف لے گیا. ہم لوگ وہاں پہنچے. جب وہاں ہم پہنچے تو پھر ہم نے جدہ میں ایک محفل کی. تو وہاں ایک جو ان کے قریبی رشتہ دار تھے وہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے، تو وہ پہلے سے ہی سلسلہ شاذلیہ سے وابستہ تھے. ان کا انتقال ہو گیا. اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے. سعید نام تھا ان کا، سعید صاحب ہے نا. ان کا بیچاروں کا انتقال ہو گیا. تو میں نے ان سے کہا کہ وہ حضرت وہ کہاں ہیں آپ کے؟ ان کے رشتہ دار تھے. کہ وہ کہاں اس محفلوں میں آئیں گے، وہ تو نہیں آتے ان محفلوں میں. میں کہ نہیں آتے وہ محفلوں میں. میں کہ نہیں. میں نے فون ملایا. میں نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں نے جی میں حال بات کر رہا ہوں اور میں ڈاکٹر صاحب کے ہوں اس وقت، آپ آ جائیں. میں پہنچ رہا ہوں. میں نے پہنچ جائیے. وہ پہنچ گئے. تو یہ اس وقت پہنچے، محفل تو جاری ساری تھی. تو اس وقت ہم شجرہ پڑھ رہے تھے، اور شجرہ کے اندر جو ہے نا ہمارا جو ایک شعر کی اس کی بہت تکرار ہوئی. دور ہو ساری رکاوٹ روزی میں برکت عطا، دور ہو ساری رکاوٹ روزی میں برکت عطا، شیخ سلاسل شاذلی کل اولیاء کے واسطے. اس شعر کی تکرار ہوئی، اور یہ شعر بہت ہی پیارا شعر ہے روزی کے حوالے سے، کہ مطلب جتنے بھی سلسلہ شاذلیہ کے جو شیوخ ہیں ان کے، اور جتنے بھی دنیا بھر میں اللہ کے اولیاء کرام ہیں، ان کے طفیل جو ہے
رزق میں برکت ہو جائے، رکاوٹیں ختم ہو جائیں، تنگ دستی دور ہو جائے، کہ دور ہو ساری رکاوٹ، روزی میں برکت عطا۔ شیخ سلاسل شاذلی کل اولیاء کے واسطے، شیخ سلاسل شاذلی کل اولیاء کے واسطے۔ اب اس کی تکرار ہوئی تو میرے بھی ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ ان کے مسائل کو حل کر دیں، ان کے مسائل کو حل کر دیں۔ اس طرح سے دل میں دعا کرتا رہا میں ان کے لیے۔ جب ہم لوگ واپس یہاں پر آ گئے تو الحمدللہ جو بندہ فٹ پاتھ پر تھا نا، اب وہ لاکھوں ریال کما رہا تھا اور ابھی تک اچھی پوزیشن پر ہے وہ شخص۔ اور پھر میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو لوگ اچھی پوزیشن پہ چلے جاتے ہیں نا، اپنا برا وقت بھول جاتے ہیں۔ تو بعض ہمارے بھی درمیان میں نے یہ دیکھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جو ہماری ذکر کی محفل ہوتی ہے، کہ جو لوگ کچھ وقت تو ذکر کے لیے تشریف لائے اور اس کے بعد جب ان کے تمام کام مکمل ہو گئے انہوں نے اپنا آنا بند کر دیا۔ میری نگاہوں میں ہے، ایسا نہیں کہ نہیں ہے، میری نگاہوں میں ہے ایسے لوگ، اور میں دیکھتا ہوں ان کو ایسے لوگوں کو۔ اب بتائیے جب ایسے لوگ ہوں گے تو ایسے لوگوں کی جو بھی نیت ہے میرے رب نے ان کو عطا کیا اس نیت کے سبب، تو اس کا مطلب ایسے لوگوں کو معرفت حاصل نہیں ہو سکتی، وہ اللہ کے ولی نہیں بن سکتے، وہ سلوک کی منزل پر نہیں چل سکتے، کیونکہ ان کی نیت میں خرابی ہے، کھوٹ ہے، کہ بس ہمارے دنیا کے جو مسائل ہیں وہی حل ہوں خالی، باقی نہ ہو۔ تو بہرحال یہ تمام چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے، تمام چیزوں کی ضرورت ہے، کہ آج لوگ مرید ہو کر اپنے شیخ کو چھوڑ دیتے ہیں، محافلوں میں شرکت نہیں کرتے، در حقیقت میں وہ اپنا بہت بڑا نقصان کرتے ہیں، اپنی طریقت کا نقصان کرتے ہیں، اور جو چیز ان کو اللہ کے قریب لے کے جا رہی ہے اس راستے سے وہ ہٹتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ آپ اور میں کب چاہیں گے، مطلب آپ اور میں تو چاہیں گے ہم اللہ کے قریب ہو جائیں، مگر شیطان کب چاہے گا؟ شیطان چاہے گا؟ کبھی نہیں چاہے گا شیطان کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ شیطان ہمارے کاموں میں جو ہے رکاوٹیں پیدا کرتا ہے، دنیا کے مسائل ہمارے سامنے اس طرح سے پیش کر دیتا ہے کہ ہمیں مجبور کر دیتا ہے کہ ہم اپنے شیخ کی نافرمانی کر لیں۔ اب یہ جو اتنی ساری باتیں میں آپ لوگوں سے کر رہا ہوں اس حوالے سے، اب آپ جتنے بھی حضرات یہاں موجود ہیں جن کو میں دیکھ رہا ہوں، اور کتنے ایسے ہیں جو موجود نہیں ہیں، میرا یہ میسج ان تک کون پہنچائے گا؟ کس صورت میں پہنچائیں گے آپ؟ دو راستے ہیں، ایک تو فیس بک پہ یہ ویڈیو موجود ہے، دوسرا کہ آپس میں بھی انسان کو گفتگو کرنی چاہیے، ایک دوسرے کا ذہن بنانا چاہیے، ایک دوسرے کا ذہن بنانا۔ جب ذہن بنانے میں ہم کامیاب ہوں گے اور اپنا بھی ذہن بنائیں گے، ایسا نہیں کہ ہمارے اندر کچھ ہے ہم خالی ذہن بناتے ہیں، جیسے وہی بات ہے کہ ہم ہاتھ تو چوم رہے ہیں، بوسہ تو دے رہے ہیں، اندر کچھ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں غلط ہیں۔ ہاتھ چومنا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے۔ بعض لوگ کسی کا ہاتھ نہیں چومتے، وہ کیوں نہیں چومتے؟ اس کے اندر بعض لوگوں کو بھی چبھن ہوتی ہے۔ ایک بات ہے میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ بھی ایک کھوٹ ہے انسان کی۔ مثال کے طور مجھے یاد آ رہا ہے کہ پچھلی بڑی 11ویں شریف کے اندر ایسا ہوا کہ لوگوں نے بہت زیادہ ہاتھ چومنا شروع کر دیے۔ تو ایک ایسا شخص آیا جس نے میرا کبھی ہاتھ نہیں چومے تھے، ملاقات کرتا تھا، جب دیکھا کہ لوگوں نے چوما تو اس نے بھی چوم لیے۔ اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے چوما تو اچھی بات ہے، اور اگر اس نے اللہ کی رضا کے لیے نہیں چوما، خالی کہ یار سارے لوگ چوم رہے ہیں میں بھی چوم لوں، بوسہ دے دوں، تو وہ بوسہ دینا اس کو فائدہ
ہرگز نہیں پہنچائے گا۔ اور بعض لوگوں کا یہ میں آپ کو بتا دوں، دیکھیے یہ دلی کیفیت بتا رہا ہوں میں آپ کو، یا آپ کو کوئی بتائے گا نہیں، آپ بعض لوگوں کا دل چاہتا ہے کہ چلو اب بوسہ دے دوں، سب دے رہے میں بھی دے دوں، تو وہ کہتے ہیں میں دیتے نہیں تو میں کیوں بوسہ لوں، دستے بوسی کیوں کروں، میں کرتا ہی نہیں ہوں۔ یہ ایک اندر ایک انسان کے اندر چبھن ہوتی ہے، اس چبھن کو ختم کرنے کے لیے اگر آپ کے دل میں سامنے والے کی عقیدت ہے، محبت ہے، کیا ہے، عقیدت ہے، محبت ہے، اور سامنے والے سے آپ کا حسن ظن بھی ہے، حسن ظن بھی ہے، تو اب یہ تصور کریں میں جو ہاتھ چوم رہا ہوں اس بندے کا یا دست بوسی کر رہا ہوں تو وہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں کہ مجھے اللہ سے اس کا اجر ملے گا، تو یہ ایک جو اندر ایک خرابی ہے قلبی طور پہ وہ بھی دور ہو جائے گی۔ تو دونوں طرف سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، نہ چومنے پہ بھی خرابی پیدا ہوتی ہے اور چومنے کے اندر بھی خرابی پیدا ہوتی ہے، تو دونوں صورتوں کو ختم کرنا ہے ہم نے۔ میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ مطلب یعنی کہ آپ میری دست بوسی کریں، آپ کوئی میری دست بوسی نہ کریں، میں صحیح عرض کر رہا ہوں، کوئی بھی نہ کرے، ضرورت نہیں ہے کسی کو دست بوسی کرنے کی، مگر اللہ کے لیے کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، میں آپ کو کچھ نہیں کہتا، میں آپ مجھ گنہگار کو مطلب حسن ظن رکھ کے کرتے ہیں تو اچھی بات ہے، ظاہر مجھ پہ تو حسن ظن ہی کرنا پڑے گا، میں کوئی نیک اتنا پارسا تو میں نہیں ہوں، میں بھی اس دنیا میں رہتا ہوں، ساری دنیا کو دیکھتا ہوں، میں اس وقت ایک وقت میں دنیا کو نہیں دیکھا کرتا تھا، اور آج حال یہ کہ آج دنیا کو دیکھنا آسان ہو گیا ہے، آج ہمیں ان باتوں کا بھی علم ہو گیا ہے جن باتوں کا علم نہیں تھا، میری بات سمجھے، جن باتوں کا مجھے علم نہیں تھا۔ اب میں بعض مثالیں میں آپ کو دوں گا تو آپ حیران رہیں گے کہ آپ کو یہ بھی نہیں معلوم تھا، میں نے کہا جی مجھے یہ بھی نہیں معلوم، یقین جانی 5 بچوں کے ابا ہوئے، ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ دنیا جو ہے کس ڈگر پہ جا رہی ہے اور دنیا کیا سے کیا کر رہی ہے، ہمیں تو اب پتہ لگ رہا ہے جب داڑھی کے بال بھی سفید ہو گئے، صحیح بتا رہا ہوں میں آپ کو، مطلب تو بہت ساری میں باتیں آپ سے کر سکتا ہوں مگر یہ کرنا نہیں ہے، بس یہ میں ایک مثال کے طور پہ آپ تک یہ بات پہنچا رہا ہوں۔ تو بہرحال میرے میٹھے محترم اسلام بھائیوں، شیخ کی تربیت، شیخ کی صحبت اور شیخ کا بلانا، ان تمام چیزوں کو اپنے اوپر لازم کر لیں۔ جب ان چیزوں کا آپ لازم کریں گے تو پھر ہماری منازل آسان ہوتی چلی جائے گی۔ ہم نے حقیقت میں عرض کر رہا ہوں، دیکھو میں اپنے منہ سے یہ بات عرض کر رہا ہوں، ہم اپنے شیخ کو شیخ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ نارد میں تو یہ بات ایسے بھی لوگ ہیں ہمارے اندر اپنے شیخ کو شیخ نہیں سمجھتے۔ ہاں اگر یہ ہے کہ ایک مجمع کے اندر میرے پیر طریقت اور یوں وہ ساری چیزیں چل جائیں گی، صحیح ہے نا، مگر یہ ساری چیزیں اگر دل میں ہوں، بلکہ میں تو پیر طریقت نہ کہا کریں، ٹھیک ہے، اس کا ظاہر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو خلافت سے نوازتا ہے تو وہ پیر طریقت ہو جاتا ہے، بشرط یہ کہ مریدین بھی اس کے ہو جائیں، ارادت مند بھی اس کے ساتھ ہو جائیں، وہ پھر ایک جو ہے اپنا روحانی سفر شروع کر دے تو ٹھیک ہے، وہ پیر طریقت ہے، صحیح۔ مگر میں یہ کہوں گا کہ میرے منع کرنے کے باوجود جو نا لوگ نہیں مانتے اور دوسرے لوگ بھپکیاں بھی دیتے ہیں، نہیں یہ آپ کا کام نہیں، یہ ہمارا کام ہے، نہیں بھائی ایسا کام نہیں، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں روکنا ہی پڑتا ہے، ہر چیز کا وقت ہوتا ہے اور وقت کا انتظار کیجیے، وقت کا انتظار کیجئے، جب وہ وقت آئے گا تو یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ ایک وقت تھا کہ ہم ذکر بند کمرے میں کرتے تھے، اب ایسا وقت آیا کہ ہم کھلا کرتے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ ہم نے سختی کر رکھی تھی، بس آپ آئیں گے ذکر میں، کوئی اور نہیں آئے گا، آج ہم نے وہ سختی بھی ختم کر دی، لاؤ جس کو لے کے آنا لے آؤ۔ تو ہر چیز وقت کے ساتھ ساتھ چلتی ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب صحابہ کرام میں جلوہ افروز تھے تو بعض منافقین بھی موجود تھے، وہ بھی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی زبان سے ایذا پہنچایا کرتے تھے، اور آج بھی لوگ بے لگام گھوڑے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں
اس طرح کے جملے بول جاتے ہیں کہ ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ جملے گستاخانہ ہیں، بے لگام زبان چل رہی ہوتی ہے بڑے بڑے لوگوں کی۔ اب جس کو دنیاوی کوئی منصب مل جائے نا تو وہ سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا عالم بن گیا، میں بہت بڑا ہو گیا، اب میں ہی سبھی کچھ ہوں، وہ یہ سمجھتا ہے۔ یہ میں نے دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا جو ٹی وی پر جو انٹرویو لیتے ہیں نا، انٹرویو بعض فنکار ہوتے ہیں جو انٹرویو لیتے ہیں، اور اگر وہ کسی مذہبی آدمی کا انٹرویو لیتے ہیں، وہ فنکار، وہ اداکار، تو وہ ان کے سامنے اپنی بات کو اس سے بڑھ کر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھو ہمیں یہ بھی آتا ہے، ہمیں یہ بھی آتا ہے، اور آنے کے باوجود کچھ نہیں ہو تو اسی ڈگر پر کہ جو راستہ جہنم کی طرف جاتا ہے، جنت کی طرف تو یہ راستہ جاتا ہی نہیں ہے۔ یہ تو اسی صورت میں اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں توبہ کی توفیق بخشی تو بھائی بخشے جاؤ گے، اور نہیں تو گرفت میں آ جاؤ گے۔ تو میں نے یہ دیکھا میڈیا پر بھی، آپ نے بھی دیکھا، اب تو سوشل میڈیا، ہم تو بارش بھی لوگ، ایک وقت تھا میرے پاس ٹی وی نہیں ہے، ٹی وی میرے پاس نہیں ہے، ظاہر کہ سوشل میڈیا تو ہاتھ میں ہے نا ہمارے، تو سب کچھ پتہ لگتا ہے۔ اپنے آپ کو لوگ بعض کیا سمجھتے ہیں، بہت بڑا عالم دین سمجھتے ہیں، ٹی وی پر بڑی بڑی باتیں بھنگارتے ہیں اور بے لگام گفتگو کرتے ہیں، بے لگام، یعنی کوئی ان کو پتہ نہیں کہ دائرے میں رہ کے بات کرنی چاہیے، کوئی دائرہ نہیں ہے ان کے پاس۔ اور کہیں کہیں تو ایسا ہوتا ہے کفریہ کلمات بھی بک دیتے ہیں یہ لوگ، ان کو پتہ نہیں ہوتا، اور کہیں کہیں تو وہ ایسے جملے اختیار کرتے ہیں کہ جو ناقابل برداشت ہوتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ناراض کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال ہمارا تو وہ موضوع نہیں ہے، بہرحال ہم واپس آتے ہیں اپنے مقام پر کہ ہمیں جب ہم نے کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے تو پھر پیارے محترم اسلام بھائیو، اس کو حقیقی طور پر، قلبی طور پر، دلی طور پر، ذہنی طور پر، ہر لحاظ سے اس کو اپنا بزرگ مانیں، ہر لحاظ سے، اور جتنی بھی چبن ہے ہاتھ چومنے میں، ہاتھ نہ چومنے میں، خرابیاں ہیں اس کو دور کیجئے۔ جو بھی کام کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے کیجئے۔ جب اللہ کی رضا ہوگی، نیت ہوگی، تو کام ہمارے اچھے سے اچھے ہوتے چلے جائیں گے، ورنہ یاد رکھیے نیت میں جہاں خرابی آئے گی وہاں کام خراب ہوتے چلے جائیں گے، نگاہ بھی خراب، ذہن بھی خراب، اور دل بھی خراب۔ جب دل خراب اور ظاہر اچھا، تو یہ کہنے میں کوئی کبات نہیں، انسان پھر منافق ہو جاتا ہے۔ دل میں کچھ، زبان پہ کچھ، تو یہ منافقت سے ہر ایک کو باہر آنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائیں۔ آج یہ ہماری پہلی نشست تھی جس میں ہم نے کچھ قلبی طور پر جو خرابیاں ہمارے اندر پیدا ہوتی ہیں ان پر ہم نے کچھ روشنی تو کیا ڈالی، کچھ عرض کرنے کی کوشش کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے، اور ہم سب کو سمجھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اور اب آپ کا کام یہ ہے، جتنے یہاں موجود ہیں، کہ آپ نے آج کے اس درس میں یہ بتانا ہے ہر ایک کو کہ ہمیں سیکھنے کو کیا ملا، سمجھنے کو کیا ملا، اور اس بیان میں یا اس درس میں ہمارے لیے بیٹھنا اور سننا کتنا ضروری ہے۔ ضروری ہے نا؟ بولے ہاں یا نہیں؟ یہ بھی اللہ کی رضا کے لیے۔ اس کے اندر نہیں کہ مروتن کے مفتی صاحب بیٹھے ہوئے کیا فرماتے ہیں؟ ضروری ہے، بہت ضروری ہے، کیونکہ ہماری میجورٹی بڑھ رہی ہے۔ جب بڑھ رہی ہے اور ہمارے درمیان پڑھا لکھا طبقہ ماشاءاللہ وہ بھی آ رہا ہے، یہ نہیں کہ نہیں ہے، اچھا خاصے پڑھے لکھے انجینئر ہیں، ڈاکٹر ہیں ہمارے پاس، ٹھیک ہے نا،
اور مطلب یہ کہ ظاہر ہے کہ ہر ادارے کے لوگ بھی ہمارے درمیان موجود ہیں، ہر ادارے کے لوگ موجود ہیں ہمارے پاس، اور ایسا کہ نہیں ہے۔ اب اس میں ہمیں کیسا ہونا چاہیے، میں یہ دیکھتا ہوں ایک پڑھا لکھا آدمی جو ہے، ایک پڑھا لکھا آدمی، انجینئر آدمی، ایک ڈاکٹر آدمی، اور مطلب یہ کہ باقاعدہ کہتے کہ سی اے کیا ہوا آدمی، وہ ایک اپنے جس کو اس نے شیخ بنایا وہ اس کی قدر کرتا ہے اور ادب و احترام سے پیش آتا ہے، پڑھا لکھا آدمی۔ اس کے بانسبت ہم اپنے آپ کو دیکھیں، کیونکہ آپ کے لیے اور میرے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کا ادب کریں۔ کیا کریں؟ ادب کریں۔ ادب کریں گے تو کامیاب ہو جائیں گے۔ اور اس کے برعکس جو ہماری کیفیات ہے کہ بس ہم سامنے والے کو تو ایک عام آدمی سمجھتے ہیں، تو پھر عام سمجھتے رہیے، پھر وہ آپ کو عام ہی ملے گا، خواص چیزیں نہیں ملیں گی آپ کو۔ یہ بات یاد رکھیے گا، اگر عام سمجھو گے تو پھر عام ملے گا، خواص سمجھو گے تو پھر خاصیت ملے گی۔ کیوں مطلب دیکھیں ساری فل بدیہ باتیں نکل رہی ہیں الحمدللہ۔ یہ کوئی میری طرف سے کوئی مطلب وہ نہیں ہے کہ میں یہ آج آپ کی بارگاہ میں کہوں گا، میں تو کچھ اور لے کے بیٹھا تھا، یقین جانیے۔ میں آج آپ تک صرف اور صرف آج میں نے بات کرنی تھی ذکر کی، کہ ذکر کرنے میں جو رکاوٹیں ہمارے درمیان پیدا ہوتی ہیں آج اس کو ختم کریں گے، تو انشاءاللہ وہ ہم اگلی نشست میں ختم کریں گے، ٹھیک ہے؟ جو اگلی نشست ہوگی اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے اس ذکر کے حوالے سے، اور اس پہ ہم انشاءاللہ بات کریں گے، اور ہم اپنی جو خامیاں ہیں وہ انشاءاللہ تعالی دور کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔